بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال، لازوال اور بے حساب حسن و جمال سے نوازا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد نے آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ یقیناً بلا شبہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام حسینوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو سننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حلیہ مبارک کو سننا، پڑھنا بہت محبت کے ساتھ کیوں ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ تو اس سوال سے یہ معلوم ہوا کہ ہر امتی کے پاس اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہونا، پہچان ہونا نہایت ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت میں ہی آپ کے حلیہ مبارک کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ تو اگر یہ حلیہ مبارک ذہن میں ہو تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دیدار عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ازبر یاد ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہایت فخر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا کرتے تھے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا، بلکہ میانہ قامت تھے۔ آپ کے گیسو مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ قدرے گنگریالے تھے، جس میں اطہر زیادہ موٹا نہ تھا، چہرہ انور بالکل گول نہ تھا، بلکہ اس میں کسی قدر گولائی تھی۔ رنگ چمکدار سفید سرخی مائل تھا، چشمان مقدس نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں جسیم تھیں، دونوں شانوں کی درمیانی جگہ پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر زیادہ بال نہ تھے، سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی پتلی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں پرگوشت تھے۔ آپ جب چلتے تو قدموں کو قوت کے ساتھ اٹھاتے، ایسا لگتا کہ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کو پھیر کر توجہ فرماتے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر سب سے زیادہ سخی تھا، کلام مبارک سب سے زیادہ سچا تھا، طبیعت مقدسہ سب سے زیادہ نرم تھی، نسب شریف سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو آپ کی شخصیت کی وجاہت اور غیر معمولی حسن کے باعث مرعوب اور ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف اور نعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کامل، حسین، خوش نما اور دل نواز
نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا، جیسا میں نے آپ کو کامل، حسین، خوشنما اور دل نواز دیکھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم المرتبت اور باروب تھے۔ چہرہ اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ قد مبارک متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ طویل والے سے نسبتاً کم تھا۔ سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے خم کھائے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں میں باسہولت مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے۔ رنگ چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ ابرو مبارک ملے ہوئے نہیں تھے، دونوں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر جاتی۔ بینی مبارک مائل بلندی تھی اور اس پہ بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ زیادہ بلند نہیں تھی۔ داڑھی مبارک گنجان تھی، آنکھ مبارک کی پتلی خوب سے آتی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان مبارک باریک آبدار تھے، ان سے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی۔ گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے تصویر میں موتی کو تراشا گیا ہو، اور رنگ اور صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی، اور اعضاء پرگوشت اور معتدل تھے۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے، لیکن سینہ اقدس فراخ اور قدرے ابھرا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھیں، جو حصہ بدن مبارک سے باہر رہتا روشن تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی دھاری تھی۔ سینہ اقدس اور بدن مبارک بالوں سے خالی تھے، البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے مگر تواضع کے ساتھ چلتے۔ زمین پر قدم آہستہ پڑتا نہ کہ زور سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبک رفتار تھے اور قدم ذرا کشادہ رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو مکمل متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پاک اکثر نیچی اور جھکی رہتی۔ گوشائے چشم سے دیکھنا عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ غایت حیا کی وجہ سے آنکھ سے بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلتے وقت اپنے صحابہ کو آگے کر دیتے، سلام دینے میں خود ابتدا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا، اور دندان مبارک ایسے ظاہر ہوتے جیسے بارش کے سفید چمکدار اولے ہوں۔ حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوقت سکوت حد درجہ متین اور سراپائے وقار دکھائی دیتے۔ جب گفتگو فرماتے تو رخ انور پر شگفتگی پھیل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے ذی وجاہت اور باروب دکھائی دیتے، جبکہ نزدیک سے کمال درجہ حسین اور نرم خو دکھائی دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ معظمہ میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں
کہ جب میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی، لیکن حسن پرکشش کی وجہ سے میں آپ کے قریب آئی۔ پھر میں نے آپ کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا، آپ نے مسکراتے ہوئے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، جس کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قد زیبا کے اعجاز حسن کی نسبت بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی چھوٹا قد تھا، بلکہ آپ کا درمیانہ قد تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ ساتھ چلنے والے سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب و تاب تھی کہ اس میں چاندنی کی طرح سفیدی اور سونے کی طرح سنہری جھلک تھی، گویا رنگ نہ بالکل گندم گو تھا اور نہ بالکل سفید۔ سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح شفاف تھا۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ نرم اور کوئی ریشم آپ کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور سافٹ نہیں چھوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جو آپ کے جسم مبارک سے آتی تھی، اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا اور یوں لگتا تھا کہ گویا آپ چاندنی سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خوشی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگتی تھیں اور چہرہ اقدس یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کی حالت سرور کو اس سے پہچان جاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک پر نظر ڈالتا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجموعی جسمانی حسن کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتے تھے گویا چاندنی سے ڈھالے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حبیب خدا چہرہ اقدس کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے اور رنگت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نورانی چمکدار تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں چہرہ مبارک پر نور تھا جیسے آبدار موتی ہوں، اور خوشبو کے لحاظ سے وہ خالص کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور مہک عطا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو لا تعداد بے حساب صحابہ کرام نے اپنی اپنی محبت اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی اپنی بصیرت کے مطابق جو بھی حسن و جمال کو دیکھا انہوں نے بیان کیا۔ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں اے مسلمان تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس اعتقاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کامل کا تقاضا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو حسین و جمیل اور کامل بنایا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی شخص کو بھی حسین نہیں بنایا گیا، وہ حسن عطا نہیں کیا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔